उम्मीदवार इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने पिछले 48 घंटों में वहशियाना मजालिम का एक और बाब तहरीर किया है। ज़िला पुलवामा में मुजाहिरीन पर भारतीय फौजों ने सीधी फायरिंग की, जिससे 11 कश्मीरी शहीद हुए हैं और तकरीबन 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। इस अंदाज की बर्बरियत और इस किस्म का जुल्म इससे पहले बहुत कम ही देखने में आया है। खुद भारतीय मजालिम भी इसके मामले में मांद नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर पिछले 48 घंटों में जो हुआ है। भारतीय फोर्सेज ने मुजाहरे और एहतजाज रोकने के लिए पुलवामा और श्रीनगर समेत अजला में टेलीफोन, इंटरनेट, ट्रेन, तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने पुलवामा के नवाही इलाके में ऑपरेशन के दौरान घरों में घुसकर 3 नौजवानों को शहीद किया, जिसके खिलाफ हजारों कश्मीरी सड़कों पर निकले और आज़ादी के हक में नारे लगाए। इसी दौरान भारतीय फौज ने मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग कर दी, जिससे ये नौजवान शहीद हो गए, जिनकी कुल तादाद अब 11 हो चुकी है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पूरी मकबूजा वादी में कशीदगी फैल गई है। काबिज भारतीय फोर्सेस के खिलाफ मज़ीद शदीद शिद्दत से मुजाहरे शुरू हुए हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से भारतीय फोर्सेस के हाथों कत्लेआम के खिलाफ 3 रोज़ा हड़ताल और मुजाहरों का ऐलान हो चुका है, जिसके बायस अब पूरी वादी में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है। श्रीनगर में भारतीय फौजी हेडक्वार्टर की जानिब से मार्च करने पर अली गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक और यासीन मलिक समेत कई हुर्रियत रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए किया गया। पिछले 48 घंटों में जो हुआ, भारतीय फौज ने इसका पहले ही मुकम्मल तौर पे प्लान बनाया हुआ था, जिसका बरमला इजहार भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने 2 रोज़ कबल ही भारतीय न्यूज़ टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था। उन्होंने कहा था कि मकबूजा कश्मीर में अगर हम पे पत्थर फेंके जाएंगे तो मैंने अपने फौजियों से कह दिया है कि वो पत्थरों का जवाब गोलियों से दें, गोलियां चलाएं। और उनके फौजियों ने नहीं है मगर हाथ में तो पत्थर है, तो उस पर गोली चलाई जाए, और भारतीय फौजियों ने जी भर के गोलियां चलाई। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने बहरहाल भारतीय मुजालिम के खिलाफ मजम्मत करते हुए कहा है कि हम पुलवामा में निहत्ते कश्मीरों में भारतीय फोर्सेज की सीधी फायरिंग और कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ क़ुदर इरादियत दे, मगर इसके अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतों में, दुनिया के इंसानी हुकूक़ के अलमबरदारों में ना अमरीका, ना बरतानिया, ना जर्मनी, ना फ्रांस, किसी ने इस मामले पर एहतजाज नहीं किया है। भारत को इंसानी हुकूक़ की इस बदतरीन पामाली पर किसी किस्म की सरजनिश नहीं की है, ना ही कोई हत्ता के बयान दिया है। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक 2018 पिछले एक दहाई में मकबूजा कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा खूनी साल साबित हुआ है, जिसमें दिसंबर की 15 तारीख तक 600 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खूनी साल रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए, ख़ास तौर पर सन 2018, जिसमें 600 अफराद की मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। नई दिल्ली जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार गिलानी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गिलानी साहब। बताइएगा कि ये जो ताज़ा तरीन वाक़यात हुए हैं, जिसमें इतनी बड़ी लेवल की कैजुअल्टीज़ हुई हैं, इतनी ज़्यादा हलाकतें और सैकड़ों ज़ख्मी, इसकी वजह क्या है? देखिए, आपकी आवाज़ थोड़ा मुझे कट कट के आ रही है, लेकिन जो कुछ मैंने सुना जवाब यही है कि कल ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के हल्के इंतखाब रायबरेली में जब खिताब किया वहां पर, तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि जब कांग्रेस पार्टी यहाँ हिंदुस्तान में जीत जाती है तो पाकिस्तान में तालियां लग जाती हैं, तालियां बज जाती हैं पाकिस्तान में। तो जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल एक जवाब है कि जो कुछ भी हो रहा है कश्मीर एक बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ तो खून को बका रखने के लिए जो गैर मुस्तकिम हालात को बनाए रखा जाए और उससे वोट हासिल किए जाए इलेक्शन में, क्योंकि
جو سب سے بڑا ایشو جو یہاں انہوں نے کھڑا کر دیا تھا الیکشن جیتنے کے لیے رام مندر کا، اور رام مندر کی تعمیر کا جو ہوا کھڑا کیا جا رہا تھا، لگ رہا ہے کہ وہ اس کو جو ہے ایک عوامی مہم میں تبدیل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے. اب دوسری چیز اس میں دوسرا جو روڈ میپ ہے جو 2019 کا مئی 2019 کا الیکشن جیتنے کا، وہ یہی ہے کہ جموں کشمیر میں جو ہے حالات کو مزید غیر مستحکم کیا جائے، اور اس کے جو ہے پاکستان، اور اس کے نتیجے میں جو ہے پاکستان کے خلاف کسی طرح کی ایک جارحانہ کارروائی کے نتیجے میں ہندو ووٹروں کو اپنے حق میں موڑا جائے. اچھا، تاکہ جو احتساب کے کٹہرے میں جو کھڑے ہیں وزیر اعظم مودی اس وقت، تو اس سے جو ہے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے. گیلانی صاحب، کیا ری ایکشن ہوا ہے پچھلے 48 گھنٹے کے ان واقعات کے بعد؟ فی الحال وادی سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ وادی سے تو خبریں تو آج تو مکمل کرفیو تھا. اسکولوں کی جو ہے جو ونٹر ویکیشن ہوتی ہیں وہ تو پہلے ہی آج ہی کر دی گئی ہیں. تو اسکول اور کالجز بالکل بند کر دیے گئے. آج تو کرفیو تھا اور کرفیو کی تمام لیڈرز کو گرفتار کیا گیا تھا. آج تو فوج وہاں پر بالکل سڑکوں پر تھی. جو مارچ کی کال بھی تھی حریت کانفرنس میں، جس میں تقریباً تمام جو چاہے وہ تجارتی ادارے ہیں سب لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے. اس مارچ کو ناکام بنانے کے لیے آج پوری وادی میں کرفیو لگا دیا گیا تھا، اور ابھی تک بھی جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ کہیں بحال نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ جناب افتخار گیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے کہ جنرل راحیل شریف کا باقاعدہ NOC عمران خان ان کی کابینہ جاری کریں، اور اگر وہ جاری نہیں کرتے تو وہ سعودی عرب میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو جائیں گے. کیا واقعی عمران خان ایسا کریں گے، ان کی کابینہ ایسا کرے گی، یعنی کہ NOC جاری کرے گی یا نہیں؟ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سعودی عرب میں 41 ملکی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی بیرون ملک ملازمت کے NOC کو اب وفاقی کابینہ کی منظوری کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، اور قرار دیا ہے کہ اگر 1 ماہ کے اندر عمران خان کابینہ نے نیا NOC جاری نہ کیا تو جنرل راحیل شریف اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی سے سبکدوش تصور کیے جائیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ہفتے کو سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت سے متعلق اسکت نوٹس کیس کا فیصلہ سنایا، جس میں خاص طور پر کہا گیا کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل کا بیرون ملک ملازمت کا NOC دراصل GHQ اور وزارت دفاع نے جاری کیا، جو قانون کے مطابق نہیں ہے. فیصلے کے مطابق حکومتی اجازت نامے سے مراد وفاقی کابینہ کی اجازت ہے، جس کے بغیر کوئی سابق سرکاری ملازم کسی غیر ملکی حکومت یا ایجنسی کی ملازمت نہیں کر سکتا. اگر وفاقی حکومت نے NOC جاری نہ کیا تو راحیل شریف غیر ملکی ملازمت سے سبکدوش تصور کیے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے دسمبر 2015 میں دہشت گردی کے خلاف 41 ملکی اسلامی فوجی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا تھا. اس وقت حکومت کی جانب سے اس میں شمولیت کی تردید کی گئی تھی، لیکن بعد میں پاکستان اس اتحاد کا حصہ بن گیا، جبکہ جنرل راحیل شریف کو اس ملٹری الائنس کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا. تمام وضاحتوں کے باوجود 41 مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کے حوالے سے بہت سی بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اب بھی مبہم ہیں. اس فوجی اتحاد میں سیکیورٹی فورسز کی مجموعی تعداد کتنی ہے، اس بارے میں ابہام موجود ہے. کس ملک کی فوج کا کتنا حصہ ہے یہ بھی کلیئر نہیں ہے. اس کی فنڈنگ میں کس ملک کا کتنا حصہ ہوگا یہ بات بھی ابھی پوری طرح سے سامنے نہیں آئی. فوجی اتحاد میں ایئر فورس اور نیوی بھی شامل ہے یا نہیں یہ بات بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس فوجی اتحاد کے نزدیک دہشت گردی کی تعریف کیا ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں جو اس الائنس کے حوالے سے اب بھی مبہم ہیں، لیکن فی الحال تو اس اعلان کے اس اتحاد کے کمانڈر ان چیف جنرل راحیل شریف کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بہت اہم حکم ہے. دیکھتے یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی کابینہ کیا یہ NOC جاری کرتی ہے یا نہیں. اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک فوج کے بہت ہی معزز ریٹائرڈ جنرل آفیسر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی نوازش ہے جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ٹو سٹارٹ ود کیا یہ ایک غیر معمولی بات نہیں تھی کہ ہمارے ایک اس لیول کا کہ جو جنرل ہے یا آرمی چیف ہے وہ جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو ایک فورن کنٹری چاہے وہ ہمارا بڑا برادرلی ملک ہے وہ ان کو سلیکٹ کرتا ہے اور ان کو خود جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک ملٹری الائنس بنایا جائے گا یا ایک اینٹی ٹیرر الائنس بنایا جائے گا، اس کے وہ کمانڈر ان چیف بنے. گویا کہ وہ سعودی عرب کی ملازمت میں فوراً یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد چلے گئے. یہ اوورآل ایک غیر معمولی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بہرحال ایک بہت ہی کانفلکٹ کی بات ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک وہ ان کے پاس وہ امین رہے ہیں اتنی امپورٹنٹ چیزوں کے،
تو پھر ایک دوسری کنٹری کی ملازمت کرنا یہ ایک غیر معمولی بات نہیں تھی؟ دیکھیے جب یہ اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی اس وقت بھی میڈیا میں بھی اور دوسرے دوستوں کا بھی خیال یہ تھا، اور کم از کم میرا یہ ذاتی خیال یہ تھا کہ جنرل راحیل کو یہ پوزیشن ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے، اور وجوہات یہی تھی، کچھ تو آپ نے بتا دیں، کچھ میرا اپنے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان آرمی کا آرمی چیف رہنے کے بعد جب وہ وہاں پہ جائیں گے، یہاں پر تو ان کو پورے جی ایچ کیو کی سپورٹ حاصل ہے، اور پورا جی ایچ کیو ان کے فیصلوں میں ان کی مدد کرتا ہے، ان کو سارا انپٹ دیتا ہے، سارا کچھ، تو وہاں پہ جب جائیں گے تو یہ سارا کچھ کیسے ہوگا؟ اور فوج لے کے آئیں گے، مختلف قسم کی فوجیں ہیں، مختلف ملک ہیں، ان کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں، کیسے ان کو جیل کریں گے یہ؟ اور سب سے بڑا کر یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا اس فوج کا، کیونکہ جو 41 ملکوں کی فوج تھی اس وقت میں 2 غیر مسلم ممالک بھی شامل تھے، حالانکہ غیر اہم تھے لیکن غیر مسلم ممالک بھی شامل تھے، اور پھر اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ یہ جو اتحاد ہے یہ کل کو کہ یمن میں استعمال تو نہیں ہونا شروع ہو جائے گا، ابھی کبھی کبھی آواز اٹھتی ہے۔ بہرحال اور یہ اپائنٹمنٹ ہو گئی، حکومت کا یہ فیصلہ تھا، اور جنرل راحیل نے بھی اس پہ لبیک کہا، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سب لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کا تھوڑا سا آرڈر یہ ہے کہ جنرل راحیل نے پہلے لبیک کہا، پھر حکومت نے این او سی اس سلسلے میں جاری کیا، کیونکہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ تو سعودی عرب کے جو اہم شخصیات ہیں ان کا فیصلہ تھا، پھر جنرل راحیل کا ہوا، پھر انہوں نے شاید پرائم منسٹر نواز شریف سے اس سلسلے میں بات کی، اور پھر یہ چیز تھرو ہوئی ہے۔ لیکن اب آپ کے خیال میں اگر اب سپریم کورٹ کا جیسے حکم ہے، عمران خان گورنمنٹ میں یہ اتنی سخت ہوگی کہ جب ہم ایک بار یہ کر چکے ہیں کہ وہ اس کو پھر وہ ڈسمس کریں یا یہ این او سی جاری نہ کریں؟ جی خان صاحب، یہ جو کچھ کانفلکٹنگ اطلاعات تھیں کہ کیا راحیل شریف صاحب نے ایکسیپٹ کیا یا گورنمنٹ نے، اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ بات کی، بہرحال ہو گئی ہے جو بھی تھا۔ اب خان صاحب کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے، اگر یہ اس قسم کا فیصلہ کرنا ہے نا میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے، خاص طور میں حالات میں جب ہم ابھی سن رہے ہیں کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو جو بیل آؤٹ پیکج بھی دیا ہے، اور اگلے دن ہمارے جو وزیر خزانہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ شاید سب سے زیادہ ہوگی، تو اس حالات میں سعودی عربیہ کو ناراض کرنا شاید پاسبل نہیں ہوگا پاکستان کے لیے، اور لگتا یوں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور خان صاحب چونکہ خود 2 دفعہ دورے کر چکے ہیں جب سے بھی پرائم منسٹر بنے ہیں، ان کے بھی میرے تعلقات، لیکن یہ بات تو جنرل صاحب بالکل صحیح ہے کہ چلیں اگر یہ اس لیول کی ایک فورس ہے اور اس قسم کی چیز ہے، پاکستان کے جنرل جو ہیں وہ اس کو کمانڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہے، مگر یہ جو فوج بننی تھی، یہ جو ایک فورس تشکیل دی جانی تھی، وہ خود جو ہے اس کے کوئی خد و خال، سالڈ خد و خال کہیں نظر نہیں آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پروجیکٹ خود جو ہے وہ کہیں کھو گیا ہے، یا وہ فی الحال اس طرف فوکس نہیں ہے، یا وہ آؤٹ آف فوکس ہو گیا، آؤٹ آف فیور ہو گیا ہے۔ لگتا یوں ہی ہے خان صاحب، میرا اپنا ذاتی نظرہ اس وقت بھی تھا اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اتحاد کی جو فوج کا ہمارا خیال تھا یہ کبھی بھی تشکیل نہیں پا سکے گا، خاص طور پہ اب کے جو حالات ہیں سعودی عربیہ کے، تو مالی طور پہ بھی مسئلہ ہوگا اور دوسرے ملکوں کو اس میں آنے کا بھی مسئلہ ہوگا، اور مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ابھی بہت سارے لوگوں کا چل رہا ہے، امریکہ ایک طرف ہے، روس دوسری طرف ہے، چین بھی وہاں پہ، چین بھی ہے، ایران بھی ہے، تو شاید یہ اتحاد تشکیل نہ پا سکے۔ لیکن اس جو ابھی تک جو بھی خبریں سامنے آئی ہیں یا دوست ہمارے جو آ کے مل کے آئے ہیں، وہ ایک سیکٹریٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ مختلف قسم کے جو دہشت گردی کے خلاف، حالانکہ اس کی بھی تعریف کرنا بھی پاسبل نہیں ہے کہ اس فورس کے نقطۂ نظر سے دہشت گردی کیا ہے، کیا وہ پاکستان میں لڑنے آئے گی، کیا وہ جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے اس کو روک پائیں گے، کیا ابھی جو صومالیہ میں ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ جائیں گے؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ان اے کپل آف ایئرس ٹائم، یہ سارا فضل آؤٹ کر جائے گا، اور شاید جنرل راحیل کے بعد اور کوئی کسی کی ان کو کمانڈر کی ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال یہ ایک کوشش تھی سعودی عربیہ کی کہ مسلم ورلڈ کی کمانڈ حاصل کرے، لیڈ حاصل کرے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کو آئی ایم ایف پیکج کی ضرورت ہے، مگر اس کے ساتھ ایک کڑوی گولی ہے، پاکستان کو نگلنا ہے۔ وزیر خزانہ کی کوشش یہ ہے کہ اس کی کڑواہٹ کو کم کریں، لیکن پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اب باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے، پلانز ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف اپنی ڈیمانڈز بتاتا ہے یا اپنی آبزرویشنز بتاتا ہے، پاکستان اس کا جواب دیتا ہے۔ ایک پازیٹیو انگیجمنٹ بھرپور انداز سے اس وقت جاری ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
پاکستان میں معیشت کے ایکسپرٹس کاروبار سے منسلک لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کاروباری استحکام کے لیے، سرمایہ کاری کے استحکام کے لیے اور سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اس وقت پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام طے ہو جائے، آئی ایم ایف کا پیکیج آ جائے، پاکستان میں آئی ایم ایف کے انفلوز آنا شروع ہو جائیں اور اس کے توسط سے پھر پاکستان کے باہر سے جو پاکستان کو اپنے بانڈز فلوٹ کرنے ہیں یا دوسرے بین الاقوامی ادارے پاکستان کو مدد فراہم کر سکتے ہیں یا قرضے دے سکتے ہیں تو اس کا سلسلہ شروع ہو۔ یہ سب پاکستان کی معیشت کے لیے، کاروباری استحکام کے لیے ضروری ہے، ماہرین یہ ضرور سمجھتے ہیں، مگر حکومت پاکستان کے وزیر خزانہ جناب اسد عمر کا خیال یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی جلدی نہیں ہے، ہم اپنا ٹائم لیں گے۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جو سختی آئیں گی، جو کڑوی گولی آئے گی، حکومت اسے نگلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مالیاتی پیکج کے خد و خال پر رابطوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل مشاورت ہو رہی ہے۔ بظاہر یہ بات یقینی لگتی ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی سخت شرائط والی جو کڑوی گولی ہے وہ بہرحال نگلنی ہوگی، مگر وزیر خزانہ اسد عمر لگتا یہ ہے کہ اپنی کوشش سے اس کڑواہٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایف بی آر کے سورسز کے مطابق آئی ایم ایف پاکستان سے ٹیکس آمدن بڑھانے سے متعلق مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جس کے تحت پاکستان کو مالیاتی ڈھانچہ کو مستحکم کرنے کے لیے رواں سال 160 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کا بندوبست کرنا ہوگا، جبکہ مجموعی طور پہ ٹیکسز کے ٹارگٹ کو 300 ارب روپے بڑھا کر 4700 ارب تک لانا ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی شرح انتہائی کم ہے، پاکستان کی اپنی ضرورت بھی ہے اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ لازم ہے ہمارے پروگرام کے لیے، اب آپ اپنے ٹیکس دینے والوں کی شرح کو بڑھائیں، اس نیٹ ورک کو بڑھائیں۔ یقیناً یہ پاکستان کی اپنی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ بھی خبریں چھپی ہیں کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو مجوزہ اقتصادی اور مالیاتی پلان کا مسودہ بھی بھیج دیا ہے، جس میں معاشی استحکام اور گروتھ ریٹ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی تفصیل بتائی ہے، جبکہ آئی ایم ایف کو چین سے ملنے والے معاشی پیکج کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف بھی اپنی رائے سے پاکستان کو آگاہ کر رہا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ اس سلسلے میں یہ بڑا ضروری ہوگا کہ پاکستان 15 جنوری کو جب آئی ایم ایف کا اجلاس ہو، یہ تمام مشاورت مکمل ہو جائے تاکہ اس کے بعد آئی ایم ایف اس سلسلے میں غور و خوض کر سکے۔ اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کی اقتصادی ایڈوائزری کمیٹی کے ایک رکن بھی ہیں، ماہر معاشیات ہیں جناب عابد قیوم سلیری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلیری صاحب۔ ضرور وزیر خزانہ ہمارے کہتے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی جلدی نہیں ہے، ہم اپنا ٹائم لیں گے، لیکن تمام جو اشارے ہیں، تمام جو تجزیے ہیں، جو تمام ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضروری بھی ہے اور اس میں بہت دیر کا پاکستان متحمل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے انفلوز کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے جو ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو ہے اس پہ بہت شدید پریشر ہے۔ کیوں حکومت کہتی ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل جلدی میں نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اس کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو جیسا آپ نے اپنی تمہید میں کہا اور میں بھی شاید تھوڑا سا اسی کی طرف انکلائنڈ ہوں کہ انسرٹینٹی کا خاتمہ ہونا چاہیے اکانومی میں، اور انسرٹینٹی کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم کھل کے یہ ڈیسیژن لے لیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اگر نہیں جا رہے تو کیا آلٹرنیٹیو ہے، اور اگر جا رہے ہیں تو کتنی جلدی جائیں گے۔ لیکن یہ میری یا آپ کی رائے تو ہو سکتی ہے، کاروباری طبقے کی رائے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک دوسرا اینگل ہے اور وہ یہ ہے کہ پچھلی کئی حکومتیں، اور میں صرف پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، پچھلی کم از کم آپ 8-10 حکومتوں کی اگر بات کریں تو ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں اتنا زیادہ مس کمٹمنٹ کی اور ان شرائط کو نہیں مانا کہ اس دفعہ آئی ایم ایف جو ہے وہ فرنٹ لوڈنگ پہ زیادہ زور دے رہا ہے۔ فرنٹ لوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم جو بھی اس کے ساتھ طے کریں وہ پروگرام کی وہ پیکج ملنے سے پہلے اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ لیکن سلیری صاحب بات کیجیے گا اس میں تو بہت کچھ ایسی چیزیں جو کہ فرنٹ لوڈنگ ہو سکتی ہے۔ ہمیں بجلی کی ٹیرف بڑھانا ہے، وہ ہم نے بڑھا دیا، چلیں اگر پتہ نہیں اور بڑھانا ہے تو بڑھا دیں۔ اگر ہمیں ڈسکاؤنٹ ریٹ، اپنی شرح سود مزید بڑھانی ہے تو وہ چلے وہ ہم فرنٹ لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے روپے کی قدر کے حوالے سے اگر ان کو مسئلہ ہیں، پتہ نہیں ہم کتنا اس میں مزید کمی کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ آپ اپنے ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھائیں، یہ تو پھر ہم دکھائیں گے نا ایک سال بعد کہ ہم نے کتنا بڑھایا۔ ہم اپنے جی ڈی پی کی شرح کو ایک حد تک لے کے جائیں تو وہ بھی ہمیں کر کے ہی دکھا سکتے ہیں نا۔ وہ فرنٹ لوڈنگ وہ نہیں ہو سکتی چیزیں، جو فرنٹ لوڈ والی چیزیں وہ اچھی خاصی ہم نے آلریڈی لوڈ کر دی ہے نا۔ ویسے
हाँ, जो कुछ की जा सकती थी वो तो कर दी। अब इसीलिए जो अब असद उमर बार बार कहते हैं कि हम अपनी शराइत पे और अपनी पेस पे जाना चाह रहे हैं, तो वो बुनियादी तौर पे इसको थोड़ा सा प्रोसेस को अपने कंट्रोल में रख के स्लो डाउन करना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, यानी एक महीने में अगर हमें कहा जाए कि टैक्स नेट बढ़ा दें तो हम नहीं बढ़ा सकेंगे, या टैक्स टू जीडीपी रेशो उन्होंने इस दफ़ा जो टारगेट देने की दे रहे हैं IMF, वो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट तक महदूद नहीं। वो ये नहीं कह रहे कि अपनी आमदन और अपने अखराजात का अदम तवाज़न कम करें, वो ये कह रहे हैं कि आप अपना रेवेन्यू इतना कितना बढ़ाएंगे, यानी सिर्फ आप अखराजात में कमी नहीं करें बल्कि रेवेन्यू भी बढ़ाएं। रेवेन्यू बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब है कि फौरी तौर पे नए टैक्सेस भी लगा दें। तो हुकूमत जो है वो यकीनी तौर पे अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी लूज़ नहीं करना चाह रही, और वो ये भी नहीं चाह रही कि अवाम जो है वो एकदम से सड़कों पे आ जाएं और उनके लिए तकलीफ दे हो। तो वो इसको ग्रेजुअल प्रोसेस में कर रहे हैं, और इसमें जो फौरी तौर पे 31 दिसंबर तक का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बंदोबस्त था वो तो सऊदी अरब से हो गया। अब अगले क्वार्टर के लिए जब हम देखते हैं तो मेरा अपना जो ज़ाती मुशाहदा है वो ये है कि वो जो 15 जनवरी की बात हुई थी कि 15 जनवरी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कोई डिसीजन होगा, शायद अब ये 15 जनवरी से आगे चली जाए चीज़, ये हो सकता है ये फरवरी में चली जाए या मार्च में चली जाए, कि वहाँ पे जाके डिस्कशन हो कि हम किस पेस पे जाना चाह रहे हैं और किन शराइत पे जाना चाह रहे हैं। यानी हुकूमत जो है वो काफ़ी हद तक बाकी की पॉलिसी जो है वो अपने हाथ में रखना चाह रही है। अगर हमें ये कहा जाए कि 160 अरब के टारगेट को पूरा करने के लिए रातों रात 160 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए जाएँ तो वो हुकूमत के लिए भी तकलीफ दे होगा और आवाम के लिए उससे ज़्यादा तकलीफ दे होगा। और यकीनन एक कोई भी जो मुंतखब हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो इस तरह की फंड के एक्सपर्ट्स होते हैं, IMF के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये भी तो इस चीज़ को भी तो जहन में रखते होंगे कि इस लेवल के टैक्सेस लग जाएंगे, इस लेवल के टैरिफ हो जाएंगे, इस लेवल की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ जाएगी तो इससे ग्रोथ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, बिजनेस जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, तो ओवरऑल तो इकोनॉमी फर्दर वीक हो जाएगी। तो इसको फैक्टर नहीं करते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करना है। ये देखिए, पिछले मसलन डार साहब के प्रोग्राम में 16 वेवर हमें मिले थे। वेवर का मतलब ये था कि जो हमने कमिटमेंट की थी जब हम उनको पूरा नहीं कर पाते थे हम रिक्वेस्ट करते थे कि जी ये नहीं हो सका, अगली किस्त रिलीज़ कर दे, हम बाद में करेंगे। तो 16 वेवर IMF ने दिए। उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान जो थे उनकी दोस्ती और उनके ताल्लुकात जो थे वो एक मुख्तलिफ नहज पे थे। इस वक्त सिर्फ ये फ़ंड का और ये इक़्तिसादी माहिरीन ही का मसला नहीं है, ये IMF के पास जाना जो है ये एक जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल इसका डायमेंशन भी है। और यकीनन इस वक्त जब तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात थोड़े से बेहतर नहीं होते, हमें बहुत ज़्यादा IMF के बोर्ड से फ्लेक्सिबिलिटी की तवक्को नहीं रखना चाहिए। सिर्फ इसकी एक सूरत जो है वो निकल सकती है और वो ये है कि वज़ीर आज़म और हुकूमत जो है वो थोड़ा सा यूरोप को फोकस करें। इस वक्त हम अमेरिका के साथ तो चले ताल्लुकात जिस तरह भी सर्द मोहर हैं वो हैं, लेकिन हम सिर्फ चाइना और सऊदीया पे तकिया किए बैठे हैं, यूरोप को हम इग्नोर कर रहे हैं। जबकि यूरोपियन ममालिक 5-6 पावरफुल ममालिक मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन भी देखेंगे, जिसके बाद अब अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। क़राइन ये बता रहे हैं, माहिरीन इस तरफ इशारा कर रहे हैं और बाखबर ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि सन 2019 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली ज़रदारी और उनकी हमशीरा मोहतरमा फरियाल तालपुर के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ज़रदारी साहब भी कुछ इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, इसीलिए पिछले 2 दिनों में हैदराबाद और टंडवाला यार में उन्होंने 2 जलसों से खिताब किया। इसके अलावा वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुके हैं जिनमें वो मुसलसल रियासती इदारों पर आवाज़ें कस रहे हैं। आप जब जिसको बना के लाते हैं, अल्ताफ हुसैन को आपने बनाया, आज वो किसी और का बन चुका है, आज वो किसी और का बन चुका है। आपने नवाज को बनाया, उससे फिर आपकी जंग हो गई, उससे फिर आपकी जंग हो गई। क्यों बनाते हैं ऐसे कटपटियों? क्या फायदा? रोज रोज मजाक
पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें, काफ़ी मजाक हो चुका है। ये मुल्क 3 साल आगे जाते हैं, आप एक लकड़ी उठाते हैं तो हम फिर 15 साल पीछे हो जाते हैं। एक दुकान खुलेगी, फिर वो बंद होगी, फिर वो खुलेगी, तब तक उस पर गिराक आना ही छोड़ देगा। तो पाकिस्तान का भी कुछ ये आलम इनने किया हुआ, जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? नौकरी 3 साल की, उसको क्या हक पहुंचता है? कभी कहाँ पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। जब भी कोई पॉलिटिकल पौधा लगता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये काट के आर्टिफिशियल पौधा को बड़ा कर देते हैं। उससे क्या लॉस होता है, मुल्क को क्या नुकसान होता है, ये इनके सोच में नहीं। इनकी सोच में सिर्फ ये है कि ये उनको पसंद है या वो नापसंद है। जिनकी 3 साल का टेन्योर होता है, उन्हें क्या इख्तियार है कि वो मुल्क की किस्मत का फ़ैसला करें। पाकिस्तान में माहिरीन के लिए ये जानना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कि 3 साल का टेन्योर पाकिस्तान की अहम शख्सियात में से किसके पास होता है। एक ही शख्सियत है जो अहम तरीन शख्सियात हैं 4-5, जिसका टेन्योर 3 साल का है। जनाब आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर उसी तरफ इशारा किया जैसा कि वो इससे पहले सन 2015 की अपनी तकरीर में कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने आला अदलिया की तरफ भी इशारा किया, जिसका कि उन्होंने जिक्र किया, कभी आप यहाँ पहुँच जाते हैं, कभी आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आप अपने 9 लाख पेंडिंग केसेस नहीं देखते हैं। अच्छा, इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि अगले पीर को JIT सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी हतमी रिपोर्ट जमा कराने जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की ये बहुत ही तहलका खेज तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, और ये रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुमे को जमा करा दी जाएगी। 24 दिसंबर को इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस की समाअत करेंगे। JIT की रिपोर्ट उनके सामने होगी। ये जरदारी साहब भाग चुके हैं, उनके दूसरे साथी भी भाग चुके हैं कि JIT का मलबा उन पे गिरने लगा है। JIT मनी लॉन्ड्रिंग केस में 32 अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है। जरदारी साहब और मोहतरमा फरियाल तालपुर उनमें शामिल हैं। ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद, उनके बेटे AG मजीद गिरफ्तार हैं। ज़ेर हिरासत ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद के बारे में इत्तलात हैं कि उन्होंने जद्दा में पाकिस्तानी हुक्काम को वीडियो पैगाम में चश्म कुशा इंकशाफात कर दिए हैं। वो ओमनी ग्रुप के इशारों पे चढ़ने वाले दर्जनों जाली अकाउंट्स का कच्चा छट्टा खोल चुके हैं। ये बहुत ही सनसनीखेज इंकशाफात हैं जो असलम मसूद ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिए हैं। असलम मसूद को जद्दा पहुंचने पर इंटरपोल के वारंट पे गिरफ्तार किया गया था, जो हुकूमत पाकिस्तान ने जारी कराया था। असलम मसूद सबसे अहम शख्सियत है ओमनी ग्रुप के, और वो उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की हैसियत से पिछली कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। JIT रिपोर्ट के हवाले से अब चीज़ें सामने आ रही हैं, और उसके मुताबिक जो सनसनीखेज इंकशाफात भरपूर सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किए जाएंगे। उसमें बताया जाएगा कि सिंध में रिश्वत सतानी से वसूल रकूम मरबूत स्कीम के ज़रिए कैसे बेनामी अकाउंट्स में पहुंचती थी, और वहां से ओमनी ग्रुप्स के कारोबार और दूसरे असासों में सरायत कर जाती थी। कैश के थैले जिनका अंदाज़ा एवरेज रोज़ाना 4 से 5 करोड़ रुपए होता था, ये इन जाली अकाउंट्स के पास पहुंचते थे, और इन जाली अकाउंट्स के ज़रिए ये इन ओमनी ग्रुप के या तो कारोबार में सरायत कर जाते थे या असासों में सरायत कर जाते थे। ये भी सामने आई है बात सबूत के साथ कि AG मजीद रिश्वत सतानी से वसूल रकम हुंडी और हवाले के ज़रिए दुबई मुंतकिल करता था, जिससे लंदन, कनाडा, फ्रांस, दुबई वगैरह में बाकायदा असासे बनाए गए हैं। इन असासों की तफसीलात भी JIT ने हासिल कर ली है। ये हुंडी हवाला जिस शख्सियत के ज़रिए होता था उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उससे मुंसलिक एक अहम शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बहुत अहम मालूमात है जिससे पता चलता है कि सिंध में जमा होने वाली रिश्वत सतानी की रकम किस तरह से उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था। ये भी बात सामने आएगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी जाएगी कि सियासी सरपरस्ती में मशकूक अकाउंट्स के जरिए बैंकों से तकरीबन 80 अरब रुपए के कैसे कर्जे लिए गए।
ان قرضوں پر سود کی ادائیگی بھی رشوت سے حاصل کی گئی، رقوم کے ذریعے کی گئی۔ 80 ارب روپے کے تقریباً یہ قرضے ہیں جو اومنی گروپ کی باقاعدہ اور غیر باقاعدہ جو اکاؤنٹس ہوتے تھے اس سے قرضے حاصل کیے گئے، اور اس کا حجم تقریباً 80 ارب روپے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اومنی گروپ قرضے دینے سے یا ان کو پورا کرنے میں قاصر رہتا تھا، وہ اس کو دیوالیہ ہونے کے قریب آتا تھا، تو پھر یہ سیاسی ایکشن کام آتا تھا، اور پھر یہ بینک جو ہیں چابک دستی سے ان قرضوں کو ریسکیجول کرتے تھے، ان کی ریسٹرکچرنگ ہو جاتی تھی، اور اس کے لیے بھی جس طریقے سے سیاسی اثر رسوخ استعمال کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جناب نواز شریف کی حکومت میں بھی اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ بالکل سامنے آ چکی ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اومنی گروپ کی مختلف کمپنیز اور بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے باقاعدہ بلاول ہاؤس، کراچی، اسلام آباد، نوڈیرو اور نواب شاہ کے تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کے ماہانہ اخراجات کی ادائیگی کیا کرتا تھا۔ اس کی تفصیلات بھی سامنے ہے کہ کیا اخراجات کس مد میں ہوتے تھے، کراچی کے بلاول ہاؤس میں کیا خرچ ہوتا تھا، نوڈیرو میں، نواب شاہ میں، اسلام آباد کے بلاول ہاؤس میں کس طرح کا خرچہ ہوتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حتیٰ کہ بچوں کی سالگرہ کے کیک بھی جو ہے وہ انہی اکاؤنٹس کے ذریعے خریدے گئے ہیں۔ ایک اور معاملہ جس کا کھوج لگایا ہے جے آئی ٹی نے، بلکہ بہت ہی تفصیل سے کھوج لگایا ہے، اس کا تعلق ماڈل ایان علی سے ہے، جن کا اس پورے معاملے میں ایک بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کردار سامنے آ رہا ہے۔ تحقیقات کے مطابق جعلی بینک اکاؤنٹس میں ایک اکاؤنٹ زرداری صاحب کے گروپ کا بھی ہے۔ اسی اکاؤنٹ سے فضل ربی ٹریول کو ایان علی کے بیرون ملک سفر کی ادائیگی کی گئی۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ ایان علی اسلام آباد ایئرپورٹ سے $5 لاکھ کی منی لانڈرنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، اور ان کا مقدمہ پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسا نے لڑا تھا۔ پچھلے مہینے ایان علی نے ایک بڑی سنسنی خیز ٹویٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی، جس میں ایان علی نے بتایا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سابق صدر کے پرسنل اسسٹنٹ مشتاق احمد اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے بھائی کو بھی میرے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایان علی نے سوال اٹھایا تھا کہ ان دونوں افراد کو میرے ساتھ کیوں گرفتار نہیں کیا گیا، کیوں نہ ان کا نام FIR میں درج نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایان علی کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو یہ کام کیا کرتی تھی یا جس طرح کی منی لانڈرنگ کے کیس میں وہ ملوث تھی، دراصل وہ کسی اور کا یہ کام تھا جو وہ کیا کرتی تھی۔ مشتاق احمد بڑا اہم کردار ہے، اس کی اس وقت بڑی تلاش ہے۔ اطلاعات کے مطابق مشتاق احمد سن 2008 میں جب زرداری صاحب صدر بنے، ان کے پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے اس نے ایوان صدر میں ملازمت حاصل کی تھی۔ گریڈ 12 کی نوکری میں وہ اسٹینوگرافر کی حیثیت سے داخل ہوا، پھر تیزی سے وہ گریڈ 16 میں ترقی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے اس کا کردار رہا ہے جناب آصف علی زرداری کے ساتھ منسلک رہنا، چاہے ملک کے اندر ہو، ملک کے باہر ہو۔ جے آئی ٹی کو مشتاق کی تلاش ہے، اور مشتاق اب ہاتھ نہیں آ رہا۔ خیال یہ ہے کہ ملک سے فرار ہو چکا ہے۔ یہ بہت اہم شخصیت ہے اس معاملے کی۔ اس سلسلے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ 24 دسمبر کو یہ پورا کیس، یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد کے مراحل بہت امپورٹنٹ ہوں گے۔ اس سے قبل جناب آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تارپور جمعے تک اسی جعلی بینک اکاؤنٹس میں عبوری ضمانت پر ہیں۔ بینک کورٹ سے دونوں کی عبوری ضمانت میں تین بار توسیع ہو چکی ہے، اور اگر اس بار بینک کی کورٹ نے ضمانت میں توسیع نہیں کرتی ہے تو عین ممکن ہے، یہ بات کم از کم خارج از امکان نہیں ہے کہ دونوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن زرداری صاحب ان حالات کے تجربہ کار کھلاڑی ہیں، ممکنہ گرفتاری کہہ چکے ہیں وہ کہ وہ گرفتار ہوا تو کیا ہوگا، جیل میرا دوسرا گھر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب آصف علی زرداری اس قسم کے معاملات بھرپور انداز میں وہ سہ چکے ہیں، چاہے وہ جناب نواز شریف کا احتساب بیورو ہو، چاہے اس کے بعد جنرل مشرف کا اکاؤنٹیبلٹی سیل ہو یا نیب ہو۔ جناب زرداری نے ان دونوں کو بہت ہی زبردست انداز سے ڈیل کیا ہے اور اسمارٹلی اپنا راستہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر آزما لیں، میں پھر دیکھوں گا کہ میں کیسے ان چیزوں سے نکلتا ہوں۔ میں گرفتار ہوتا رہا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے صبح کو اخبار میں پڑھا کہ مجھے شام کو گرفتار کر لیا تو کیا نئی بات ہوگی؟ گرفتاری تو پولیٹیشین کا ایک اس کا حسن ہے، اور پنجاب میں دوبارہ گرفتار ہو کے میں پنجاب میں اور پاپولر ہونا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، میں تو جیل جانے کا پہلے ہی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ صبر بھی ہے اور برداشت بھی ہے۔ یہ تو پرانا ہمارا سیکنڈ ہاؤس ہے، گرفتار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟
گویا عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے ان طرح کے معاملات میں اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پر، آنے والے واقعات پر، حالات پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی، سندھ سے تعلق ہے، BBC سے منسلک رہے ہیں، جناب اعجاز مہر ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ اعجاز مہر صاحب۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ زرداری صاحب بہت ہی ہائپر ایکٹیو ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہم نے ان کی دیکھی ہوتی ہے۔ روزانہ جلسے، روزانہ پریس کانفرنسز، میڈیا ٹاکس، اس میں بار بار گرفتاری کی بات کرنا، اور ایک بار پھر انہوں نے 3 سال کی مدت والوں کو للکارا ہے۔ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو کیفیت ہے اس کو؟ دیکھیں کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور آج تک اگر آپ تھوڑا پہلے تک دیکھ لیں تو وہ مفاہمت کی بات لے کے چل رہے تھے، لیکن اب کچھ دنوں سے جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہیں اور ایگریسو موڈ میں ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے خلاف جو بھی معاملات ہیں وہ مٹیریلائز ہو چکے ہیں کہیں، اور ابھی ان کے اوپر ایک پکا ہاتھ پڑنے والا ہے غالباً۔ تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ایگریسو ایک سٹائل اختیار کیا ہے، اور ماسز میں جا رہے ہیں، پبلک میں جا رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، موبلائز کر رہے ہیں، اور مورل بوسٹنگ بھی آپ کتنی وابستگی ہے مہر صاحب سندھ کے عوام کی زرداری صاحب کے ساتھ؟ مثال کے طور پہ اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے، اگر بالفرض یہ گرفتار ہوتے ہیں، فریال تالپور گرفتار ہوتے ہیں، تو کیا رد عمل ہوگا سندھ کے عوام کا؟ دیکھیں سچ تو ایسا نہیں ہے کہ جس طرح بی کے لیے ریئیکشن ہوا یا بھٹو صاحب کے لیے ہوا، وہ اس طرح کا کوئی ریئیکشن پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے زرداری صاحب کے لیے کو ہوگا، اور لوگ آ کے جو ہے وہ جلاؤ گھیراؤ کریں گے یا اپنی جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، تو وہ اسپرٹ کا لیول نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی طرف سے ایک بات کی ہے، تو اس میں پھر بھی تھوڑا بہت جو ان کا نیٹ ورک ہے، اپنا پارٹی کا ایک سلسلہ رہا بچا کھچا ہے، تو اس کو ایک موٹیویٹ کرنے کی انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک کیلکولیٹڈ موو کی ہے، اس میں اپوزیشن کے دیگر بڑی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون، میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بھی ان کی کوئی کوارڈینیشن ہو چکی ہے، اور کہیں ان کی مل گئے ہیں کہ آگے چل کے جو ہے وہ ہم نے دونوں کریں گے۔ لیکن پھر بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چاہے نون لیگ سے اگر کوارڈینیشن کی بات کی ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے جس کا ہم تصور کر رہے ہیں کہ شاید زرداری صاحب کے ساتھ ہوگا۔ زرداری صاحب کے ساتھ اگر بالفرض کہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو کیا رسپانس، مطلب آپ کوئی عوامی بھوچال دیکھ رہے ہیں، کوئی عوامی شدید رد عمل دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں تو ہم نے نہیں دیکھا نواز شریف صاحب کے معاملے میں۔ دیکھیں خود میاں نواز شریف صاحب کے لیے جتنا ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ جتنا ان کو مینڈیٹ مل رہا تھا، پنجاب میں ان کی پاپولرٹی تھی، سب کچھ تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پنجاب سے پولیٹیکل ریئیکشن نہیں آیا۔ تو زرداری صاحب کا تو مثال کیس تھوڑا ان سے بھی مختلف ہے، تھوڑا بظاہر ویک لگ رہا ہے کہ جنرل پبلک جو ہے اتنی لیول پہ بہت مجھے تو نظر نہیں آتی، لیکن جو پارٹی آرگنائزیشنل ان کا نیٹ ورک ہے، یا جنہوں نے جو ہے وہ بینیفیشریز ہیں جو لوگ، تو ہو سکتا ہے وہ ایک حد تک۔ مگر مہر صاحب جو سندھ میں کرپشن ہے، جو سرکاری کرپشن ہے، جس کو کہ ہم پچھلے 8-9 سال سے دیکھ رہے ہیں، تقریباً 11 سال سے بلکہ دیکھ رہے ہیں، 11-12 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر کرپشن کے معاملات JIT کے ذریعے سامنے آتے ہیں، جو یہ اومنی گروپ اور پھر یہ تمام لوگ جو مل کے یہ ساری چیزیں کرتے رہے، یہ کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ یہ تو مطلب لوگ اس پہ یہ تو نہیں سمجھیں گے کوئی انتقام لیا جا رہا ہے۔ کس چیز کا انتقام؟ دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی کئی بار اس ٹاپک کے اوپر بولا ہے کہ گورننس بہت بڑا پرابلم ہے سندھ کا، کرپشن ہے، نیپوٹزم ہے، تو وہ میرٹ کے جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں جس طریقے سے، اور چیزیں جو ہے وہ اپنے ایک بادشاہانہ انداز میں، بادشاہت والے اسٹائل میں ہوئی ہیں۔ کرپشن تو نو ڈاؤٹ بہت ساری ہے، اب ڈیولپمنٹ اتنی ہے نہیں، آپ کے پاس پہلے بہانہ تھا کہ 11 سال ضیاء الحق رہا، بھئی آپ بھی تو 11 سال رہے نا، 11 سال میں آپ نے کون سا ایک کوئی بتا دیں کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ اتنا تیر مارا ہے کہ جس کی
जनरल मासेस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए एक जो है आपने कोई फ़ायदे की बात की हो, भलाई की बात की हो, सवाए एक मखसूस जो आपका टारगेटेड तो हो सकते हैं लोग, ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए 11 साल बहुत बड़ा अरसा है। आप मुसलसल गवर्नमेंट में रहे, तो आपने क्या जनरल पब्लिक के लिए किया? बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज महर सीनियर सहाफ़ी थे हमारे साथ मौजूद। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी एक ज़ीरक सियासतदान है। इस किस्म के हालात का मुकाबला करने की या उसको डील करने की उनके पास ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और वो इन चीज़ों को बड़ा स्मार्टली डील कर चुके हैं, चाहे वो जनाब नवाज़ शरीफ का सैफुर रहमान वाला एहतसाब ब्यूरो हो या जनरल मुशर्रफ का पहला वाला नैब हो। जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने दोनों मामलात को बहुत ही कमाल अंदाज से डील किया था। देखना यह है कि इस बार आइंदा चल के वो क्या करते हैं, लेकिन वो इसको अपना सियासी ज़रूर इसकी वो अपनी सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए। और आज उन्होंने इसकी एक झलक भी दिखाई भरपूर अंदाज से, जब कौमी असम्बली में जनाब शहबाज शरीफ दाखिल हुए, उनकी जानिब वो आगे बढ़ रहे थे। जनाब आसिफ अली ज़रदारी अपनी नशिस्त से आगे बढ़े और बहुत ही गर्मजोशी से जनाब शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने मुसाफिहा किया, ज़बरदस्त अंदाज से, बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने ग्रीट किया और फिर उनके कान में भी गुफ्तगू की। वो भी बड़ी दिलचस्प अंदाज की गुफ्तगू थी जो देखने में आई। गोया कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी पहला खामोश पैगाम दे रहे थे उन क़ुव्वतों की जानिब जिसका कि उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिनों में इज़हार किया, जिसके लिए ख़ास तौर पर उन्होंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की कि 3 साल की टर्म वाले हमारी किस्मत का फ़ैसला नहीं कर सकते। शायद यही कान में उन्होंने सरगोशी की हो जनाब शहबाज शरीफ के साथ। कमर से ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करते हैं ओमनी ग्रुप का, किस तरह से चोली दामन का साथ रहा है इस ओमनी ग्रुप का और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह का। आज से नहीं, जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई सन 2008 से ओमनी ग्रुप की राइज एंड राइज एंड राइज, और उसके साथ ही मुराद अली शाह की राइज एंड राइज एंड राइज एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रहे हुए हैं, आज भी थामे हुए हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी के दस्तरास अनवर मजीद के ओमनी ग्रुप को 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, जाली बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन के मामलात हैं, बैंकों के ज़रिए घपलों की बातें हैं, सिंध में शुगर इंडस्ट्री और इजारादारी पर जो उसकी इजारादारी है, सरकारी असासों की जो ऑन पौने जो दामों पर उसकी जो ख़रीदारी हुई है, ये सब आपके सामने ख़बरें मुख्तलिफ़ हवालों से आती रही हैं। हम इस प्रोग्राम में भी आपको इस सिलसिले में गाहे बा गाहे आगाह करते रहे, लेकिन आज हम आपको सिंध में पीपल्स पार्टी के 11 साल दौरे हुकूमत की वो कहानी सुनाएंगे जिसमें सिंध के सरकारी ख़जाने से ओमनी ग्रुप को रियायतों, इनायतों, तरजीहात और माली अमदाद के अंबार लगा के इस ग्रुप को परवान चढ़ाया गया और पाकिस्तान का सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है उनमें से एक बना दिया गया। ये बना नहीं है बल्कि बना दिया गया। ये 11 साल ओमनी ग्रुप और सैयद मुराद अली शाह के ज़बरदस्त गठजोड़ की कहानी है, जिसमें मुराद अली शाह ने सिंध के मुशीर बैक वक्त 7 महकमों के सूबाई वज़ीर से लेकर वज़ीर आला सिंध की हैसियत से ओमनी ग्रुप का हाथ थामे रखा। पहले दिन से आज तक मुराद अली शाह के हाथ में ओमनी ग्रुप का हाथ है, यानी जैसे जैसे ओमनी ग्रुप का कारोबार और साइज़ बढ़ा वैसे वैसे मुराद अली शाह की हुकूमती पोजीशन भी बढ़ती चली गई। मार्च 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से कबल ओमनी ग्रुप की सिर्फ 1 शुगर मिल्स और 2 कंपनीज थी। अब ओमनी ग्रुप की 91 मुख्तलिफ मिल्स, कंपनीज, सनतें, फैक्ट्रीज और दीगर असासे हैं, यानी ओमनी ग्रुप के 95% असासे पिछले 11 बरसों की पैदावार हैं। फैंटेस्टिक राइज है जो कि पिछले 11 बरसों में ओमनी ग्रुप को मिला है सिंध में। दूसरी जानिब 2008 में मुराद अली शाह सिर्फ वज़ीर रेवेन्यू थे। 2010 में मुराद अली शाह पर इनायत की ऐसी बारिश हुई कि उनको सिंध के 7 अहम तरीन महकमे बैक जंबिश कलम मिल गए, जिनमें महकमा ख़जाना, महकमा आबपाशी, महकमा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, महकमा तवानाई, महकमा कोल माइनिंग, महकमा मनसूबा बंदी और तरक्की शामिल हैं। जी हाँ, इस सब के एक वज़ीर थे और वो थे मुराद अली शाह। अभी वो वज़ीर आला बने नहीं थे। शायद ये सिंध की तारीख का एक रिकॉर्ड भी है कि जब किसी एक सूबाई वज़ीर के पास बैक वक्त 7 महकमे रहे, और इसके पीछे था जादू ओमनी का, जो कि मुराद अली शाह को तवाना से तवाना तर करता गया और मुराद अली शाह ओमनी को तवाना से तवाना करते चले गए। को नवाजने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो ठट्टा और दादू में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की असासे वाली 2 सरकारी शुगर मिल्स ओमनी ग्रुप को कोड़ियों के यानी कि तकरीबन 22 करोड़ रुपए में तवा दी गई और बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना मुराद अली शाह इस पूरे मामले में पेश रहे। ओमनी ग्रुप की ठट्टा और दादू में शुगर मिल्स के बाद शुगर मिल्स ने इतनी दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की की मंजिलें तय की कि अब सिंध की
35 शुगर मिल्स में तकरीबन आधी के करीब शुगर मिल्स बिलवास्ता या बिलावास्ता ओमनी ग्रुप का सासा है। सिंध के बिलावास्ता भरपूर अंदाज में शुगर किंग है ओमनी ग्रुप। अहम बात यह है कि जिस तरह जरदारी साहब ओमनी ग्रुप की पुष्पराही करते रहे, बिल्कुल इसी तरह से अनवर मजीद भी जरदारी साहब के हक़ में दलाइल देने से गुरेज नहीं करते। वो कहते रहे कि नहीं, मेरा कारोबार अपना है, जरदारी साहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो जरदारी साहब की कोई शुगर जी, आई एम नॉट हियर टू गिव आपके पास प्रूफ है, आप ले आइए। नहीं, आप जो नहीं, आप नहीं, आप जो कहेंगे हम तो नहीं, मैं देखिए, मैं तो मुझे नहीं पता उनकी है या नहीं है। as far as I know 27 शुगर मिल्स पासमा में आती है, उसमें कोई जरदारी का नहीं है, राइट। 4-5 बंद है, तो अगर बंद में उनकी कोई मिल हो मुझे नहीं पता। वो आपकी कितनी है? आपकी कितनी है अनवर साहब? हमारी 8, वो मैंने बताया तो था। अच्छा, ठीक है। ओमनी ग्रुप के लिए जिस अंदाज से सिंध के सरकारी खजानों का मुंह खोला गया वो भी बड़ी दिलचस्प है। इसमें जनाब मुराद अली शाह का किरदार सिर्फ शुगर मिल्स की हद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ओमनी ग्रुप को मुख्तलिफ अंदाज से फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ स्कीम सामने आती रही हैं, जिसका बज़ाहिर फ़ायदा हर सूरत में फ़ायदा ओमनी ग्रुप को ही हुआ। पिछले 11 बरसों में कम अज़ कम 11 अरब रुपए सरकारी ख़जाने से सब्सिडी के नाम पे, यानी कि मराद के नाम पर मुंतकिल हुए हैं, जिसका बड़ा हिस्सा ओमनी ग्रुप के गया है। इन नवाजिशों और रियायतों के तमाम परवानों पर किसी न किसी महकमे की वज़ीर या वज़ीर आला की हैसियत में सैयद मुराद अली शाह के दस्तखत और सिफारिशात रहे हैं। जहाँ ओमनी को कहीं फ़ायदा हुआ है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको मुराद अली शाह के कदम ज़रूर नज़र आएंगे। चीनी की एक्सपोर्ट पर सरकारी ख़जाने से 1 अरब 25 करोड़ रुपए ओमनी ग्रुप के ख़जाने में डाल दिए गए। 2014 में ओमनी ग्रुप को सरकारी ख़जाने में गन्ने के काश्तकारों के लिए मुख्तस रकम में से तकरीबन 3 अरब रुपए मिल गए। बीमा सनतें चलाने की स्कीम आई तो सरकारी ख़जाने में मुख्तस रकम में से भी 4 अरब रुपए ओमनी ग्रुप की झोली में आन गिरे। पिछले साल ओमनी ग्रुप के कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट के लिए सरकारी ख़जाने से 1 अरब 70 करोड़ रुपए की इनायत की गई और सब्सिडी के नाम पे दिए गए। आबादगारों के लिए रियायती रकम पर ट्रैक्टर्स की फराहमी का मामला आया तो उसकी मुख्तस सब्सिडी में से पिछले 3 साल के दौरान ओमनी ग्रुप को तकरीबन 1 अरब रुपए हुकूमत सिंध की जानिब से मिले। सिंध हुकूमत ने गंदम की खरीदारी के लिए प्लास्टिक की बोरियां मुतारिफ कराई तो सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी से पिछले 4 साल में 1.5 अरब रुपए से ज़ायद बारदाना ओमनी ग्रुप से खरीदा गया। ये है वो पस मंजर जब जुलाई 2016 में साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह को घर भेजा गया तो पलक झपकते ओमनी ग्रुप ने वज़ारत आला का ताज मुराद अली शाह के सर पर रख दिया और ये ओमनी ग्रुप का ही था राज के जिसमें अब मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध बन गए और ये वो सिलसिला है जो कि आज भी जारी है। इस दिलचस्प कैफियत की और इस कहानी की मज़ीद हम अबवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे सैयद मुराद अली शाह का राइज हुआ है ऐसे ऐसे ओमनी ग्रुप का एक कंपनी से दो कंपनी से जो है वो आज 18 कंपनीज या 90 कंपनीज हो गए। मुराद अली शाह भी एक जूनियर मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर हो गए। ये कैसे जुड़े रहे एक दूसरे से? जी खान साहब, इसकी जो शुरुआत हुई तो 2008 में तो इसके पास रेवेन्यू की वजारत थी, फिर इसको दिया गया ख़जाने की वजारत 2010 में। उस वक्त इशू ये हुआ था कि महकमा ख़जाना से जो ओमनी ग्रुप के जो अभी जो बैंक अकाउंट्स के जो जाली बैंक अकाउंट्स में जिन ठेकेदारों के नाम आ रहे हैं कि जिन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए जमा कराए हैं कि उनको महकमा ख़जाना से रकूम मिलना, ख़ास तौर पे एडवांस में, वो काम करना नहीं चाहते थे और काम से पहले रकूम लेना चाहते, वो बड़ा एक मसला बन गया था। तो उस वक्त सैयद मुराद अली शाह साहब वज़ीर बने और उसने जो उसके दौर में सबसे बड़ा जो काम हुआ वो ये हुआ कि आर ओ प्लांट्स की पाक ओएसिस कंपनी हो या अशरफ डी बलोच कंपनी हो, शेरमंद मुगेरी कंपनी हो, ये वो कंपनी है जिनके नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आए हैं, उन्होंने पैसे दिए, उनको अरबों रुपए की एडवांस अदायगियाँ हुई और ये तकरीबन जो हम जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 150-200 अरब रुपए बनते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ये शुगर मिल्स का टेक ओवर का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें से एक शुगर मिल से लेके अब बकौल अनवर मजीद साहब के अपने मुँह से तो वो कहते हैं 8, मगर जाहिर है कि कम से कम 11 शुगर मिल्स हैं। इसमें भी मुराद अली शाह साहब साथ साथ चले। देखिए, जो 2008 में जो दादू शुगर मिल उन्होंने खरीदी तो उस वक्त मुराद अली शाह साहब का उसमें हमें रोल नज़र नहीं आता। उस वक्त मुराद अली शाह साहब नहीं थे, उसमें फजल रहमान साहब थे जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे और पाशा साहब, गुलाम अली शाह पाशा साहब थे और सैयद कायम अली शाह साहब थे, उनका रोल था। फिर उसमें फजल रहमान साहब जो थे जो चीफ सेक्रेटरी, उसको बाद में उन्होंने निगरान वज़ीर आला भी बनाया, यानी उनको भी नवाजा उन्होंने, और पाशा साहब को चीफ सेक्रेटरी बनाया। फिर बाद में जब जो ठट्ठा शुगर मिल है उसमें उनका बड़ा रोल है। ठट्ठा शुगर मिल का ये था कि वो 70 करोड़ रुपए उसके असासी थे
اور انہوں نے جو بولی تھی اس کی بڈ پرائز تھی 23 ارب روپے 23 کروڑ روپے اور بولی آئی تھی 13 کروڑ روپے کی اومنی سے. تو اس میں چیف اس وقت کا جو سیکرٹری تھا خزانہ انہوں نے نوٹ لکھا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ بڈ پرائز سے کم. پھر اس سے سید مراد شاہ نے اپنے ہاتھ سے پورا نوٹ لکھا اومنی گروپ کی پوری تعریف کی کہ ان کی بڑا زبردست ان کا رول رہا ہے, شوگر ملیں یہ چلانے کا تجربہ ہے اس میں, تو اس کو دیا جائے. تو یہ جو ریکارڈ پہ انہوں نے ان کے کیا. اور اس کے بعد انویسٹمنٹ جب ان کو ملا تو اومنی گروپ کو جو انہی شوگر ملوں کو جو بیمار صنعتوں کے نام پہ سبسڈی ملی وہ سید مراد علی شاہ کے ہاتھوں دلائی گئی. اس وقت زبیر موتی والا صاحب مشیر تھے سید قائم علی شاہ کے, انہوں نے اعتراض کیا بورڈ آف انویسٹمنٹ, اس بیچارے کو اس نے نوکری چھوڑ دی. تو پھر محکمہ انویسٹمنٹ ہی ختم کر دیا. پھر سید مراد علی شاہ کو اس کا خزانے کے محکمے کا اس کا حصہ بنا دیا. اور اس کے بعد اس نے پوری ونڈ ملز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ونڈ ملز کو زمین دی گئی ہے, اس کی پالیسی تبدیل کرا دی. فٹ پرنٹ کے بجائے انہوں نے ہزاروں ایکڑ کی جو وہ فٹ پرنٹ کی ایک پالیسی بنائی تھی سید قائم علی شاہ نے کہ جی ان کو چند 100 ایکڑ ملنی چاہیے. پھر اس کو برادری شاہ نے چینج کرایا. پھر 40,000 ایکڑ زمین جو ہے نا محکمہ توانائی کے ذریعے وہ ان ونڈ ملز کو دی گئی ہے, جس کا بھی یہ ایک بڑا اسکینڈل ہے جس کا جی آئی ٹی نے اومنی گروپ کا تعلق نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جی آئی ٹی نے ساری تفصیلات طلب کی ہے. جی آئی ٹی نے جن چیزوں کی تفصیلات طلب کی ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سے معاملہ جعلی اکاؤنٹ سے اور بے نامی اکاؤنٹ سے بنتا ہے. تو اس لیے ان کی تفصیلات کی ہیں. اس میں آغا واصف صاحب جو تھے سیکرٹری توانائی اس وقت, اس کو باہر جانے سے بھی روک دیا گیا. ان کو کہا گیا کہ آپ کا نام ECL میں ہے. تو یہ اس طرح پھر نوری آباد میں جو پاور پلان لگا ہے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جو جتنی بھی معلومات چاہیے جی آئی ٹی کو چاہیے, دوسرے محکموں کو چاہیے, جو جتنی بھی ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت سے چاہیے, اور اس کے بھی جو کسٹوڈین ہے وہ مراد علی شاہ ہیں ایز چیف منسٹر. تو جو معلومات جا رہی ہے, جو نہیں جا رہی ہے, یا جو روکی جا رہی ہے, یا جو بدائی جا رہی ہے, اس سب کے ذمہ دار جو ہیں وہ سید مراد علی شاہ. جی ہاں, اس کے ذمہ دار ہیں. اور اس لیے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے جی آئی ٹی کو بھی ان کو بھی کہ بھائی وہ پورے معلومات جو دی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں دی جا رہی. اور اس کے بعد ابھی بھی چیف منسٹر میں ایک جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جو انور مجید صاحب یا AG مجید صاحب گرفتار ہیں لیکن جیل سے وہ حکومت چلا رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا, اس کے بھی ظاہر چیف منسٹر کے طور پہ انہی کی سپورٹ حاصل ہے. وہ تو براہ راست احکامات فون پہ دیتے رہے ہیں. ابھی اڈیالہ جانے سے پہلے تو پوری حکومت AG مجید چلا رہا تھا. وہ تو اس کی تو خان صاحب ابھی بھی ہے نا, ابھی بھی پچھلے دنوں جو صوبائی کابینہ میں کیپٹیو پاور پروجیکٹس کے لیے اسپیشل سبسڈی کی منظوری دی گئی وہ تو AG مجید صاحب کے احکامات کے پر ہی دی گئی نا کہ کیپٹیو پر. تو اسی طرح اب بھی مراد علی شاہ صاحب ان کے لائل ہیں اور خدمات, جس کا تازہ مثال جو ہے یہ سبسڈی کا ہے. اور جی آئی ٹی نے ایک اہم بات یہ آپ کو بتاؤں کہ نیب نے 4 کیسز جو ہے سید مراد علی شاہ صاحب کے خلاف بھی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے, اور ایک کیس میں سید مراد علی شاہ صاحب بیان بھی ریکارڈ کرا کے آئے. تو یہ معاملہ مراد علی شاہ صاحب کے لیے کافی مشکل ہوگا جو اس نے خدمات سر انجام دی. چلیں آگے جا کے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں معاملات جو ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی یا مراد علی شاہ یا جناب آصف علی زرداری سے تک محدود نہیں ہے. فیصل وابڈہ عمران خان کی کابینہ میں وزیر پانی ہیں, ان کی لنڈن میں پراپرٹیز سامنے آئی ہیں. اس کا الزام لگایا ہے PMLN کے ایک لیڈر نے, لیکن بہرحال پراپرٹیز کو تسلیم کرتے ہیں خود فیصل وابڈہ بھی. ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستانی سیاستدانوں کی بیرون ملک اثاثوں کے حوالے سے چرچے ہیں. جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانوں کا چرچہ رہا ہے پچھلے کئی سالوں میں. اب جناب آصف علی زرداری اور ان سے منسلکہ لوگوں کے بیرونی اثاثوں کے چرچے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی کابینہ میں وزیر پانی فیصل وابڈہ کے سینٹرل لنڈن میں 5 پراپرٹیز کے حوالے سے خبریں اس وقت گردش میں ہیں, اور ان پراپرٹیز کی اصل مالیت, ان پر ٹیکس ادائیگی اور منی ٹریل ایسے سوالات ہیں جو کہ اس وقت پوچھے جا رہے ہیں. مگر دلچسپ بات یہ ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیصل وابڈہ صاحب یہ پراپرٹیز اپنے ریٹرننگ فارمز کے اندر جو ان کے ڈیکلیریشنز ہیں وہ باقاعدہ پاکستان میں ڈکلیئر کر چکے ہیں. مگر ان پراپرٹیز کو اب مشتہر کر رہے ہیں سابق وزیر پانی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی, جو لنڈن میں جاتے ہیں ان پراپرٹیز کے سامنے کھڑے ہو کے یا کسی بھی پراپرٹی کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو مشتہر کرتے ہیں. یہ بات سامنے آئی ہے کہ فیصل وابڈہ صاحب کی وسطی لنڈن میں 5 جائیدادوں میں ہائیڈ پارک پیلیس, ایلگن ایونیو اور کوڈرنگل ٹاور وغیرہ میں اپارٹمنٹس اور فلیٹس ہیں, جن کی انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈیکلیریشن فارم میں اپنی ایک نہ صرف اس کی ڈیکلیریشن کی ہے, اس کی ایک قیمت بھی ظاہر کی ہے. خبریں یہ ہیں کہ فیصل وابڈہ نے ان جائیدادوں کے پوش علاقوں کے برعکس جو الیکشن کمیشن میں جو قیمت بتائی ہے وہ اس سے کم ہے, جو کہ اس سے زیادہ, جو کہ اس وقت کی کرنٹ پرائسز ہیں وہ اس سے کہیں کم ہیں.
مگر اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ جناب فیصل وابڈا پبلک آفس ہولڈر ہیں، وہ پاکستان کے فیڈرل منسٹر ہیں، پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں، اس حوالے سے ان سے وہ تمام سوالات پوچھے جائیں گے جو دوسرے سیاستدانوں سے پوچھے گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ فیصل وابڈا صاحب جو کہ بنیادی جو اس کی شرط ہے، یعنی کہ وہ ڈیکلریشن وہ بہرحال ان پراپرٹیز کا کر چکے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک امپورٹنٹ ان کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ وہ باقاعدہ قانون کے حوالے سے کام کر چکے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے اور ہمیں آج جوائن کیا ہے وزیر پانی جناب فیصل وابڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل وابڈا صاحب، کنٹروورسی آپ کے سامنے ہے، بنیادی شرط جو ہے قانون کی وہ یقیناً آپ نے پوری کی ہوئی ہے، آپ نے ان پراپرٹیز کو باقاعدہ پاکستان میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ بنیادی شرط تھی جو کہ یقیناً آپ نے پوری کی ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیں، کیونکہ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاستدانوں سے ان پراپرٹیز کے حوالے سے جس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جو تمام باتیں پوچھی جاتی ہیں، آپ ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ بہت شکریہ کامران صاحب، بالکل تیار ہوں جی۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کا بزنس تھا یو کے میں جہاں سے یہ آپ نے ایسٹس جنریٹ کیے ہیں، یا پاکستان کا بزنس تھا یا پاکستان کے باہر بزنس تھا جس سے پھر آپ نے یہ ایسٹس جنریٹ کیے؟ کامران صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جی میرے والد اور میرے دادا اور میرے پردادا یعنی کہ 4 نسلوں نے کوئی گورنمنٹ کا آفس نہیں لیا، نہ کبھی سیاست کی، نہ گورنمنٹ کے کوئی لینڈ خریدا، نہ گورنمنٹ کے بینک سے کوئی لون لیا، نہ کوئی گورنمنٹ کا کانٹریکٹ کیا۔ تو یہاں تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ مجھ پہ یہ 10-15 سال پرانی پراپرٹیز نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو مجھ پہ پروب کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے پیچھے پس منظر آپ کو بتا دوں کیا ہے۔ اس کے پس منظر یہ ہے کہ 10 جنوری سے پہلے بہت کچھ شواہد ہم نے جمع کر لیے، بہت کچھ ہونے والا ہے، اور 10 جنوری کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا، اور جو عابد شیر علی صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ ہیرو جو بنے ہوئے، وہ تو میں نے خود ڈیکلیریشن کی ہے۔ پرابلم ان کی یہ ہے کہ یہ نہ اردو لکھ سکتے ہیں نہ انگریزی پڑھ سکتے ہیں، ایڈریس سے پڑھ نہیں سکے۔ میں لیگل قانون کارروائی کر سکتا ہوں 2 چیزوں کے اوپر جس میں میری ساخت کو اور مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ جیسے دا نیوز نے آج ہیڈ لائن لگائی ہے فرنٹ پیج پہ کہ میری 5 پراپرٹیز ہیں، وہ بھی غلط ہے، لیکن میں پازیٹیو آدمیوں سے ویل لیفٹ کر رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو سپورٹ ہو رہی ہے، میں نہیں مانتا، اس لیے میں کوئی کارروائی سوچ رہا ہوں نہ کروں۔ آئی تھنک یہ میٹر نہیں کرتا وابڈا صاحب کہ 5 یا 3 بیسک جو چیز ہوتی ہے جو کہ ہم پاکستانی پچھلے 2-3 سال سے مسلسل سن رہے ہیں اس قسم کے معاملات میں، منی ٹریل، وہ آپ منی ٹریل دیں گے کسی بھی فورم پہ جہاں پہ بھی اس کی ضرورت پڑے گی؟ اور یہ پراپرٹیز 3 ہیں یا 2 ہیں، یہ جنریٹ جو ہے وہیں پہ بزنس کر کے آپ نے کی ہے، پاکستان کے بزنس سے جنریٹ کی ہیں یا پاکستان کے باہر کسی اور ملک میں بزنس کر کے جنریٹ کی ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب، اس کے بھی میں 2 چیزیں آپ کو کلیئر کر دوں۔ دیکھیے کامران صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر مجھ پہ 5 پراپرٹی کا الزام لگایا جا رہا ہے یا میری 3 پراپرٹی جو میں نے ڈکلیئر کی، اگر میں نے 5 ہیں اور 3 ڈکلیئر کی ہیں تو پھر میں بے ایمان ہوں اور میں قانون کے شکنجے میں آتا ہوں اور میں نے غلط کام کیا اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ایز فیڈرل منسٹر آئی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ اٹ۔ اس پہ قانونی کارروائی جو ہوتی ہے تو میں اتنا بیوقوف آدمی نہیں ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ ایک پراپرٹی جو 10 روپے کی ہے اس کو وہ 100 روپے کی بتا رہے ہیں، تو یہ بھی غلط بیانی ہے، اور غلط بیانی پہ میرے قانونی کارروائی کا راستہ رہتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ میں عابد شیر علی پہ وہاں کیوں نہیں کر رہا ہوں کیس، جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں، وہ وزٹرز ویزا پہ، ان کی وہاں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ آج آپ کے توسط سے لکھ کے دے دیں کہ نواز شریف صاحب کی جو لوٹی ہوئی دولت سے بلڈنگیں پراپرٹی بنی ہوئی ہے، اگر میں کیس ہارا تو میں سب کچھ دے دوں گا وہاں کی پراپرٹیز میں، اور اگر وہ ہارے تو نواز شریف صاحب کی پراپرٹی دے دیں گے، وہ تو وزٹر ویزا میں وہ تو بھاگ جائیں گے اگر میں کیس جیت گیا، تو میں اس لیے قانونی ڈاکیومنٹ ان کے اوپر پلیس نہیں کر سکتا۔ نمبر 3 یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ساری باتیں، نہ ان کا اسپیسیفک لوکیشن ہے، نہ اسپیسیفک ایڈریس ہے، نہ اسپیسیفک پرائز ہے۔ کل وہ بکنگم پیلس کے پاس آگے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ وہ کامران خان صاحب کا ہے، تو کامران خان صاحب اس کا جواب تو نہیں دیں گے۔ میری ڈیبیٹ یہ نہیں ہے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، میری ڈیبیٹ یہ ہے کہ کامران صاحب یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، مگر یہ جو میری ڈیبیٹ یہ نہیں کہ میں صحیح اور غلط ہوں، میری ڈیبیٹ کامران صاحب یہ ہے کہ ذہنی توازن کھو بیٹھ کے پاگل آدمی ہے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ کے لیے کہا قتل کیے انہوں نے بھتہ لیا ہے، تو اب رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے قتل نہیں کیے۔ جب ایک آدمی اس پہ الزام لگا سکتا ہے، ان کا والد لگا سکتا ہے، اور یہ ماموں کے نام سے ریکگنائز ہے کہ کوئی خود پرسنالٹی ریکگنیشن نہیں ہے اور اسپیسیفک الزام بھی نہیں لگا پا رہے ہیں، تو میں اس کا جواب دوں کورٹ میں آئیں، لندن کے کورٹ میں وہ آج نواز شریف صاحب کی پراپرٹی رکھوا دیں، میں تیار ہوں۔ بالکل صحیح ہے فیصل صاحب، مگر صرف میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی
जो भी एड्रेसेस हैं वो आपके पास हैं, जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको पता है, डिक्लेरेशन आपकी है। सवाल मेरा यही है कि जो कि पॉलिटिशियन से इस सिलसिले में पूछा जाता है कि जो इसका मनी ट्रेल है, ये जो एसेट जनरेट हुए, ये पाकिस्तान से आपने बिजनेस करके वो जनरेट किए, यूके में बिजनेस करके जनरेट किए, या पाकिस्तान से बाहर बिजनेस करके ये एसेट जनरेट किए और ये आपने प्रॉपर्टीज़ खरीदी? कामरान खान साहब देखिए जी, ये तो इसका फोरम है कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए जी, मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं किसी सड़क पे चलते हुए घर से आया हूँ। मेरे पास सियासत से पहले मेरे वालिद कारोबारी हैं, मैं कारोबारी हूँ। लंदन में हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी टावल कंपनी चल रही है, आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, और यहाँ मेरे ख़ानदान से रिलेटेड मेरे चचा, नाया, ताया, सबके पास डजन्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं। तो मेरा उसमें कोई डिनाइल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी इसका कोई वाली वारिस बने, कोई आके खड़ा हो, कोई फोरम पे आए, लंदन में मुझे बुलाए, कोर्ट में यहाँ बुलाए, तो मैं सारे जवाब दूंगा। और मैंने डिक्लेरेशन की, किसी ने मेरी चीज़ प्रोव नहीं की है, ना मुझे कोई छुपी हुई चीज़ निकाली है। मैंने डिक्लेयर की थी, मेरी इलेक्शन कमीशन की चीज़ें, मैं उस पर आज भी स्टैंड बाय करता हूँ। किसी ने मेरी चोरी छुपी चीज़ निकाल के लाया, मैं नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज निकाल के लाया था डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, वो इल्जाम को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं कर पा रहे, वो प्राइसिंग को नहीं जस्टिफाई कर पा रहे। मैं तो आपका खड़ा हूँ, आप उनसे कहें कि जी लंदन में बुलाएं, नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी रखें, उनकी तो है नहीं, यहाँ फोरम है, यहाँ है, जो कोर्ट है, मैं जवाबदेह हूँ, मैं बिल्कुल जवाबदेह हूँ। लेकिन अगर आप मुझ पर इल्जामात की बारिश करेंगे और सोशल मीडिया से मुझे वाइप करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि किसी फोरम पे मुझे बुलाया जाएगा तो मैं मनी ट्रेल भी दूंगा और इसकी सोर्स भी बताऊंगा, जो भी मेरी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड है 5, 3, 1, 2, इससे कोई सरोकार नहीं है, उसकी वैल्यूएशन से भी सरोकार नहीं है। जाहिर है कामरान खान साहब, मेरी सोर्स तो बिजनेस ही है। मैं पॉलिटिक्स तो करता नहीं ज्यादा, मेरे बाप दादा ने पॉलिटिक्स की है, तो मुझ पे तो इल्जाम आता नहीं है। अब क्योंकि मेरी पूरे दुनिया में मेरे रिश्तेदारों की, मेरे खानदान के बिजनेसेस हैं, तो जो रिलेटिव फोरम आएगा उस पर मैं हर सवाल जो होगा उसका जवाब दूंगा। जब मैं डिक्लेयर कर सकता हूं, जब मैं लोगों की प्रॉपर्टियां निकाल के ला सकता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास वो शवाहिद नहीं होंगे, या मैं इतना ना है या बेवकूफ़ आदमी हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल सर ऐसा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाबड़ा साहब, आपको हमने इसीलिए बुलाया था कि आप अपनी पोजीशन ज़रूर डिफेंड करें, बताएं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान में मीडिया का बहुत ही इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी बात है, अखबारात पे बहुत ही बुरा वक्त है, धड़ाधड़ अखबारात बंद हो रहे हैं, ज़ख़ीम अखबार महीन से महीन तर होते जा रहे हैं, स्टाफ की छाटी हो रही है, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे की बात। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बुरी सूरत हाल से, मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन अखबारी सनत इस वक्त शदीद माली बहरान से दो चार हो चुकी है। प्रिंट मीडिया का शुमार अब तो बीमार सनतों में किया जा सकता है। 2-4 सफ़ात पर मुश्तमिल दूसरे दर्जे के शाम के अखबारात के बाद अब अखबारी सनत के नामी ग्रामी ग्रुप्स के मुख्तलिफ शहरों के उर्दू अंग्रेज़ी के एडिशन भी धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। गोया के अखबारात के बंद होने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। परसों ही जंग ग्रुप के 6 अखबारात को बंद किया गया, जिसके बाद 500 से ज़ायद सहाफ़ती और अखबारी कारकुनों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा, यानी 500 घरानों की रोज़ी जाएगी। बंद किए गए अखबारात में रोज़नामा अवाम, डेली न्यूज़ कराची, आवाज़, लाहौर, जंग पेशावर, जंग फैसलाबाद के एडिशन शामिल हैं। रोज़नामा इनकलाब और वक्त अखबार भी बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से जारी होने वाले अखबार विफाक को भी बंद किया गया है, जबकि अंग्रेज़ी हफ्त रोज़ा मैक की मुमकिन बंदिश की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। सिर्फ जंग ग्रुप ही नहीं, इलेक्शन ग्रुप के रोज़नामे एक्सप्रेस ने भी अपना शाम का अखबार इंसाफ टाइम्स बंद कर दिया है। रोज़नामा एक्सप्रेस ने कोयटा और मुल्तान से अपने शात बंद कर दी है। शाम के दूसरे अखबार जैसे स्टार और लीडर भी बंद हो चुके हैं। हद यह है कि डॉन ग्रुप का हेरल्ड जैसे मंथली मैगजीन को बंद करने पर मजबूर है। कहा गया है कि जनवरी का शुमारा इस बहुत ही शानदार मंथली न्यूज़ मैगजीन का आखिरी शुमारा होगा। 30 सफ़ात के ज़ख़ीम शुमारे अखबारात जो हैं वो अब 4 से 6 सफ़ात पर मबनी पर्चों में बदल चुके हैं, जिसकी वजह से अखबारी सनत से वाबस्ता एडिटर्स, रिपोर्टर्स, प्रूफ रीडर्स, प्रिंटिंग प्रेस के अमले, लेकिन बल्कि हॉकर्स तक के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बिलाशुबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से बहुत से लोग अखबारात पढ़ने की लत से दूर हो गए हैं। चंद बरसों में अखबारी कायरीन की तादाद भी बड़ी तेज़ी से कम हो रही है, और ये भी कहा जा सकता है कि अखबारी मालिकान की जानिब से सरकारी इश्तहारात की बंदिश के बाद मुख्तलिफ इदारों में कारकुनों की बरतरफियों का अमल अब जारी है। मजमूई तौर पर मीडिया की सनत के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, मगर प्रिंट मीडिया के लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बल्कि उमूमी तौर पर दुनिया में बहुत ही बुरा वक्त है। इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान में मीडिया की से मुंसलिक एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ हैं जनाब मज़हर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब।
کیا کریں اگر یہ آرگنائزیشنز اگر بزنس نہیں ہے, اگر ریڈرشپ نہیں ہے, اگر سرکولیشن نہیں ہے, تو کوئی بھی بزنس آرگنائزیشن تو بند ہی کرے گی نا اس بزنس کو. بالکل ٹھیک ہے کامران. دیکھیے اصل چیز کیا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہم اور آپ نے دونوں نے ایوننگرز میں کام کیا ہے, بڑا ایوننگرز کا ایک کراچی میں خاص کلچر ہوتا تھا, اب نہیں رہا الیکٹرانک میڈیا. ایک وقت آتا ہے, دیکھیے ایک زمانے میں کاتب کا ادارہ ہوتا تھا, لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ جب کاتب کا ادارہ وہ ختم کر رہے تھے تو انہوں نے پھر کاتبوں کو, اور ہم نے اس پہ جا کے ان سے بات کی, تو انہوں نے ان کو یہ اجازت دی کہ آپ میں سے جو لوگ کمپوزنگ سیکھ لیں گے تو ہم اس کو وہاں ٹرانسفر کر دیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ جنہوں نے سیکھ لی 3 مہینے دیے انہوں نے, وہ ادھر ٹرانسفر ہو گئے. دیکھیے ایک زمانے میں بڑا اخبارات کو پر پابندی کے ذریعے اخبارات ختم کیے گئے, کنٹرول کر کے ختم کیے گئے. پاکستان ٹائمز, مارننگ نیوز, مشرق, امروز, یہ اچھے اخبارات تھے, لیکن ان کو جب نیشنل پریس ٹرسٹ میں لائے گئے تو ختم ہو گئے. آج دوسری صورتحال ہے. اصل چیز کیا ہے, اصل چیز یہ کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے, اور آپ کو ظاہر ہے کئی مہینے سے یہ پتہ تھا کہ یہ صورتحال آنی ہے, تو پھر آپ 3 مہینے کا, 6 مہینے کا, 5 مہینے کا لوگوں کو بتا دیتے کہ جی ہم اب ایوننگرز ختم کر رہے ہیں, ہم اپنے ایڈیشنز ختم کر رہے ہیں. آپ گویا کہ آپ کا کہنا ہے کہ پلانڈ کلوزر کم از کم آپ کر سکتے ہیں, لوگوں کو تیار آپ کر سکتے ہیں. آل آف اے سڈن ایک ورکر کو وہ صبح اٹھتا ہے اور صبح اس کو گھر پہ نوٹس ملتا ہے کہ کل سے آپ نہیں آئیے گا. یعنی وہ کیا کرے, آپ اس کو آلریڈی 3 مہینے کی سیلریز نہیں ملی ہیں. آل آف اے سڈن ایک آدمی آتا ہے اور اس کو آفس پہنچتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ آج میں نوکری پہ نہیں رہا ہوں. یہ جو صورتحال ہے, اور گورنمنٹ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. دیکھیے جو میں نے ابھی کانسیپٹ پیپر پڑھا ہے میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا, جو آنے جا رہی ہے, وہ اتنا خوفناک طریقے سے لے کر آئے جا رہے ہیں کہ موبائل فون سے لے کے الیکٹرانک میڈیا تک ہر میڈیم آف کمیونیکیشن جو ہے ایک سینٹرلائز پاور کے تحت لایا جا رہا ہے, ایک سینٹرلائز اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. اور اس کے جو خد و خال میں نے پڑھے ہیں اس کے تحت تو سارے میڈیا لاز, ایون اخبارات کی ڈکلریشن جو ہے وہ کینسل ہوگی. وہ پھر ای رجسٹریشن کے ذریعے آپ اس ڈکلریشنز کو وہ کریں گے. تو ایک طریقے سے ایک بالکل نیو میڈیا آرڈر لے کر آیا جا رہا ہے, ایک نیا میڈیا آرڈر لایا جا رہا ہے جس کی کنٹرولنگ اتھارٹی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی, گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی چیئرمین کو, اس کے ڈائریکٹرز ہوں گے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت ہی کنٹرولڈ قسم کا میڈیا جو ہے, کنٹرولڈ قسم کا فریڈم اب اویلیبل ہوگا. دیکھیے یہ بات تو اپنی صحیح ہے, یہ حکومت کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہر حکومت کی یہ خواہش رہی ہے, ہم نے دیکھا ہے جمہوریتوں میں بھی دیکھا ہے اور ڈکٹیٹرشپ میں بھی دیکھا ہے. لیکن ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں میڈیا کا آؤٹ لک ہی چینج ہو رہا ہے, لوگوں کا ذہن بدل رہا ہے. پرنٹ میڈیا جو ہے وہ امریکہ سے بھی ختم ہو رہا ہے, وہ برطانیہ میں بھی کم ہو رہا ہے, ہم سب جگہ بھارت میں چل رہا ہے. لیکن الیکٹرانک میڈیا پہ بھی مسئلہ آ رہا ہے. تو بلکہ بھارت میں تو کامران الٹا ہوا ہے, سرکولیشن بڑی ہے, سرکولیشن بڑی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہاں پڑھنے کا شوق, وہاں اب بھی پرنٹ میڈیا میں جان ہے, آپ بھی پرنٹ میڈیا میں جان ڈال سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے لوگ چینل ضرور دیکھتے ہیں, چینلز نے ضرور بہت اثر ڈالا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا تھا, نئے حالات و واقعات کے لحاظ سے اس کو ڈھالا جا سکتا تھا, ایڈیٹرز کے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا جا سکتا تھا, ان کو ٹرین کیا جا سکتا تھا. جن چیزوں کی جو اس وقت ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر رہے تھے, اگر ایڈیٹرز کا انسٹیٹیوشن ہوتا تو ایڈیٹر اتنا طاقتور اور اتنا پروفیشنل ایڈیٹرز ہوتے تھے کہ پھر آپ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آپ براہ راست ایڈیٹر رسپانسبل ہوتا تھا, ایڈیٹر کو انویٹیشنز جاتے تھے, ڈائریکٹلی کسی اینکر یا کسی اس سے بات نہیں ہوتی تھی, وہ ڈائریکٹ ایڈیٹر سے بات ہوتی تھی کہ جی یہ پروگرام ہے اس کے لیے. تو ہم نے وہ انسٹیٹیوشنز ختم کر دیے, ہم نے وہ ادارے ختم کر دیے. آج بھی الیکٹرانک جو پرنٹ میڈیا ہے اس نے آج کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کی. باہر کی دنیا میں آپ دیکھیں, اگر آپ وہی خبر اسی انداز میں دیں گے جو میں 24 گھنٹے پہلے سن چکا ہوں تو اخبار پرانا لگے گا مجھے. لیکن اگر اس میں انویسٹیگیٹو چیز ہوگی, فرنٹ پیج پہ انالیسز ہوں گے, فرنٹ پیج پہ خبر کو ایک دوسرے انداز میں پیش کیا جائے گا, تو وہ انٹرسٹ اب بھی ہوتا ہے. لوگ اب بھی
ब्रेकफास्ट के ऊपर टेलीविजन से ज़्यादा अखबार पढ़ना पसंद करते हैं कि अखबार में पढ़ूँ तो मुझे आगे चीज़, क्योंकि डिटेल्स होती हैं। लेकिन फिर भी जो जवान नस्ल है वो अखबार की तरफ बिल्कुल राग़िब नहीं है। ये अब मिडिल और सीनियर सिटीजन्स का काम रह गया है, लेकिन जवान नस्ल तो अखबार की तरफ आने को तैयार ही नहीं है, वो तो जहन ही बदल गया। देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने एक तो इंटरेस्ट वो डेवलप नहीं किया, उन चीज़ों को डेवलप नहीं किया। दूसरा ये कि ओवरऑल हमारे यहाँ जो लिटरेसी का प्रॉब्लम है, यानी इवन जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, उनका अगर आप इनपुट देखें, उनकी पॉलिटिकल नो हाउ देखें, आप उनकी सोशल नो हाउ देखें, तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। वो ठीक है, अपने अपने शोबों में वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और एक तेज़ दुनिया है, इट्स रेस अगेंस्ट टाइम। उसके मुताबिक मीडिया को अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके मुताबिक जर्नलिस्टों को अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके मुताबिक। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद प्रोफेशनल एडिटर्स का इंस्टीट्यूशन आज भी उतना ही ज़रूरी है, बल्कि शायद आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीविज़न में एक प्रोफेशनल डायरेक्टर न्यूज़, एक आपका एक वसी तजुर्बा है, आपको पता है प्रिंट का, आपको ये पता है कि खबर क्या होती है, तज्जिया क्या होता है, कौन सी खबर जानी चाहिए, कौन सी खबर नहीं जानी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट हमें बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मदन अब्बास हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।